بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطینا کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی بگڑی کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اس آیات کو پڑھنے والوں کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے ناظرین گرامی، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق میں سب کچھ بتائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی مبارک ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ تو ناظرین گرامی، احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر و ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے اور لازمی کریں۔ ناظرین گرامی، تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورت اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کے طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کی اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، جو آپ کے حاجتیں ہو، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائے۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پوری یقین کامل سے یہ کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھیرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کے مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ تو ناظرین گرامی، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنے شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہے لیکن ہے تو تیری ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں یا نادانی میں یا انجانے میں، کیا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔